السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا حسن۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب پیدا فرمایا۔ تمام کلامات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جنوں انس مل کر بھی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و قدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال، اسوا حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے قافلوں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جائے کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بتائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، کیونکہ مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے خلقت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، تو سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فرقتہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبدالمطلب نے ذات رہا کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمی کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی توانائی اور اونٹوں کو پیچھے چھوڑنے کی لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسی آ گئی؟ تو سواری کو خود بولی، میری مشت پر اولین اور آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، انہیں کی برکت سے میری کمزوری جاتی ہے اور میرا حال اچھا ہو گیا ہے۔ یہ تھی ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حسن و جمال کی جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ چلیں اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں، جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے کر مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے میں پڑاؤ کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیچنے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا کہ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے انہیں آیا تھا، اس لیے دو قیمت بجاؤ دو گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ہمراہ اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے کر تم سے کسی نے پتہ ہی نہ چلا کہ پوچھ، جب سودا نقد ہو تو پتہ چلے کہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دیا جائے اور کوئی جان پہچان بھی نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی ہو جائے تو ایسی میں اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں کہ پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا یار جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول چڑھتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ یار میں اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگے وہ اپنے حسنوں کا جادوگر تھا، قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے گیا۔ قافلے کی سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے پر پردہ اٹھا کر کہنے لگی میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا کہ کیا تم جانتی ہیں؟ کہا جانتی میں بھی نہیں، پھر ضمانت کیسے دیتی ہیں؟ کہا کہ جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اوڑ سے اس کا چہرہ دیکھا تو اتنے یقین پیارے والے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت کا پکا اٹھی کی دیکھ کر شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کا مجموعہ حسن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور پشت ماتہ کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم کنگریلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنور گول خوبصورت تھی، جہاں وہ ملتی ہے وہ وہاں بال نہ تھے۔ ایک رگ تھی جو کہ غصے میں بھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ دور سے مزین تھیں، موٹی اور سیاہ سفید، انتہائی سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی درزاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا اور نتنون سے باریک ایک نور کا حلہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت، ترشیدہ، تھوڑے تہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے رطبتی نہ تھی۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابڑے ہوئے، چہرے چودھوں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا۔ داڑھی مبارک کنگھی تھی۔ مختلف روایات کو ملا کر نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدو خال کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا،
جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان رحیم ساری عثمان کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کرونے بدلنا کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات شفاعت باعث رحمت باسط ثواب باسط حکمت باسط دنائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قبر پر مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین۔